اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا، احترام الرسول، تعظیم الرسول، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اس میں کوتاہی ہو جائے تو ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ حق بھی ہے، اور نہ اگر ادا کرے گا تو اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرو، نہ ہی آپ سے ایسے بات کرو جیسے تم ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ احترام ذات رسول، احترام سنت رسول، احترام قول رسول، یہ سب ضروری ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اللہ کے نبی کی حدیث پڑھانے لگتے تھے نا، قرآن ایک تو اللہ کا کلام نا، اور حدیث ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، محبت کا انداز دیکھیں، پیارے نبی کی سنتیں ادائیں وہ پڑھاتے تھے کہ اب پیارے نبی نے یہ کیا، یہ فرمایا۔ امام مالک کیا اہتمام کرتے تھے؟ یہ امام مالک وہ ہیں جن کو تمام اہل سنت مانتے ہیں، کسی بھی مکتب فکر کے ہو احترام کرتے ہیں۔ یہ امام دار الہجرہ مدینہ منورہ کے امام کہلاتے ہیں۔ 4 بڑے اماموں میں یہ ایک ہیں جن کی دنیا میں جب فقہ کا باب آتا ہے تو ان کی رائے کو وزن دیا جاتا ہے، پوری اسلامی دنیا میں ان کی رائے کا احترام ہوتا ہے۔ ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزار دی، اور محبت رسول، مدینہ منورہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری تھی، اور اللہ کے نبی کی محبت یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھانے لگتے تھے، وضو کرتے تھے، صاف لباس پہنتے تھے، اور کنگھی وغیرہ کر کے پھر پورا تیار ہو کے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھاتے۔ کسی نے پوچھا امام صاحب آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث کی تعظیم کے لیے۔ اللہ اکبر! آج ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی کی بات شروع ہو جائے اپنی باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ اور ایک اور امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ تعالی، دیکھیں احترام رسول، دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا عمل جب اس کو بیان کرنے لگتے تھے نا، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، تو لوگوں کو کہتے تھے خاموش ہو جاؤ، پھر یہ آیت پڑھتے تھے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو۔ یہ آیت پڑھتے اور پھر کہتے میں اللہ کے نبی کا فرمان سنانے لگا ہوں، احترام کے ساتھ خاموشی سے سنو۔ یہ قرآن کا بھی احترام ہے، اور صاحب قرآن کے فرامین کا بھی احترام لازم ہے۔ تو یہ حقوق مصطفیٰ، حقوق رحمت للعالمین، یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے۔ چند چیزیں میں اس میں سے بیان کر چکا ہوں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرنا، یہ ہمارے اوپر آپ کا حق ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہ آپ کا ہمارے اوپر حق ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ہم پیش قدمی نہ کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ ہم کثرت سے اپنے نبی کو یاد کریں، ان کی، جیسے میں نے یاد کرنے کی آپ کو طریقہ بتایا کہ ہر کام میں دیکھیں میرے نبی کی سنت کیا ہے۔ اپنی طرف سے جی اچھا کام ہے کر لو، فلاں کہتے ہیں اچھا کر لو، تلاش کرو کہ اللہ کے نبی نے اس کو کیسے کیا، نبی کی یاد بھی ہو جائے گی، سنت کا حیا بھی ہو جائے گا۔ اور یہ حقیقی اہل سنت ہونے کا یہی ایک سوچ ہے کہ ہر کام میں ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو دیکھیں کہ آپ نے کیسے کیا۔